جب جماعت تیار ہوتی ہے نا سب سے پہلے وہ مسئلہ ان کے پاس جاتا ہے کہ آپ اس کا جواب لکھ کر لائیں. وہ تحقیق کرتے ہیں, سب سے پہلے تحقیق میں قرآن ہے, پھر حدیث ہے, پھر فقہ کی کتابیں. وہ فقہ کی دلیل جب بھی دی جاتی ہے سب سے پہلے قرآن سے دی جاتی ہے, پھر حدیث سے دی جاتی ہے, پھر فقہ. اس لیے ضروری ہے کہ قرآن حدیث کے نام پہ اپنی کوئی چیز مارکیٹ میں لانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. یہ دین لاوارث نہیں ہے, پہلے فقہا یہ سب کام کر چکے ہیں. آپ نے اجتہاد کرنا ہے تو کسی نئی چیز پہ کرو, پرانی چیزوں پہ نہیں ہے. تو پورا پراپر وے میں لکھنے کے بعد کم سے کم 2 مفتی اس کو, جو پرانے ہیں جن کا 20 سال سے یہ کام ہے, ٹھیک ہے نا, بہت ماہر ہیں, وہ اس کو چیک کرتے ہیں. تو 3 آدمیوں کی رائے جب متفق ہوتی ہے تو پھر اجازت ہوتی ہے کہ یہ فتویٰ اب ادارے سے شائع ہوگا. اور اس میں بھی اگر کوئی جدید مسئلہ ہے جس میں پرانے فقہا کا ہمیں نہیں ملتا تو اس میں پھر 3 مفتی نہیں ہے, پورا پینل بیٹھ کے اس پہ غور کر. جیسے ویڈیو سی ڈی کا جو مسئلہ ہے نا کہ ویڈیو کی تصویر جائز ہے یا نہیں, اس میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک مفتی نے لکھ کے کر دیا. اس میں دارالعلوم کرنگی میں بنوری ٹاؤن کے علماء آئے, جامعہ فاروقیہ کے علماء آئے, بنوریا کے علماء آئے, اور بھی دیگر جامعۃ الرشید کے علماء. 1-2 مہینے اس پہ مسلسل ڈیبیٹ ہوئی ہے, بحث ہوئی ہے, اس کے بعد جا کے رائے قائم ہوئی ہے. اور ہمارے یہاں دیکھو کوئی بھی اٹھتا ہے یہ حلال ہے اور یہ کیا ہے, حرام ہے, یہ جائز ہے اور یہ میری تحقیق ہے یہ جائز. ایسے ہی خلا کے بارے میں بھی آپ کو مارکیٹ میں مل جائیں گے کہ بھئی یہ خلا صحیح ہے, تو فتویٰ دینے کو کیا پتہ چلے گا, ٹھپا کوئی بھی لگا دے بیٹھ گئے, تو کیا پتہ چلتا ہے یہ کیا ہے. تو باقاعدہ ریلائبل ادارہ ہو جو صدیوں سے یہ کام کرتے ہیں. ان میں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, تو آپ 1 نمبر تلاش کر لو, وہ پتہ چل جاتا ہے انسان کو 2 نمبر کون ہے 1 نمبر کون ہے. اس میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا, تحقیق سے پتہ چل جاتا ہے. تو پراپر جب تک خلا کا فتویٰ باقاعدہ نہ لے لیا جائے, وہ ماہر مفتیان کرام کہیں کہ واقعی عدالت نے ان تمام اصولوں کی رعایت کر کے یہ خلا کی ڈگری جاری, پھر تو ہے. لیکن 99% میں ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ ملک کا قانون بنا ہوا ہے کوئی عورت عدالت میں جائے گی, جج پابند ہے اس کو خلا دینے پر. دیکھو یورپ فیملی سسٹم تباہ کر کے چیخ رہا ہے, رو رہا ہے کہ میں فیملی سسٹم کو بحال کیسے کروں, اور ہماری عدالتیں ہماری حکومتوں کو ایک اچھا خاندانی نظام ملا ہوا ہے, اور یہ یورپ سے امریکہ سے عبرت نہیں حاصل کر رہے, اس کو اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں. عدالت میں عورت اگر اس بیس پہ چلی جائے نا کہ میرے میاں کی شکل اچھی نہیں ہے, پڑوسی کی شکل اچھی ہے, اس بیس پہ بھی عدالت سے خلا لے گی, عدالت پھر بھی دے گی اس کو خلا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ ہو سکتا ہے جج اپنے طور پر سمجھائے کہ بہن کیا کر رہی ہو, لیکن پابند ہے بھائی 2 خلا. تو یہ برقرار رہے گا فیملی سسٹم اس طریقے سے تو برباد ہو جائے گا. اور یورپ میں تو پھر بھی ہے کہ آدھی جائیداد دینی پڑے گی, تو تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ شاید اس طرح سے بچا رہے ہے بھائی. ہمارے یہاں تو آدھی جائیداد بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا, کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ مرد یعنی 100% قصور عورت کا ہے اور مرد بالکل بے قصور ہے, پھر بھی اس کمبخت سے مہر بھی لیا جا رہا ہے, اس کمبخت سے نان نفقہ بھی لیا جا رہا ہے, اور بچے بھی عورت کے حوالے کیے جا رہے ہیں. تو ایک عجیب, ہو سکتا ہے کچھ عدالتوں میں مہر لے لیا جاتا ہو, نہ لیا جاتا ہو, خلا میں تو مہر معاف کیے جاتے ہیں, لیکن سنا ہے کہ بعض جگہوں پر یہ بھی ہو گیا کہ مہر پھر بھی دینا پڑے گا آپ کو, نان نفقہ پھر. تو سب فضول چیزیں. میں ججز سے کہتا ہوں کہ آپ جو یہ فتویٰ دے رہے ہو نا, یہ خلا کی ڈگریاں دے رہے ہو, آپ قانون کے پابند ہو, جو آپ جانو آپ کا مسئلہ جانے, لیکن یہ ساری عورتیں جن کو آپ حرام کاریوں کے دروازے کھول رہے ہو, خدا سے تھوڑی دیر کے لیے ڈر جاؤ. آپ کیس سے آپ کہہ دو کہ اس کو, اگر آپ قانون سے مجبور ہو کے اس کو خلا کی ڈگری دے بھی رہے ہو نا, چھپڑ میں اس عورت کو بتا دو کہ دیکھو اللہ کی نظر میں تم دوسرے مرد کے لیے حلال نہیں ہو, میں قانون کا پابند ہو کے تمہیں خلا کی ڈگری تھما رہا ہوں, لیکن یہ ڈگری آپ یہ اس کاغذ کو بکری کو لے جا کے کھلا دو, اس کے علاوہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ میں کسی کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا, میں جج ہوں, تمہارا باپ نہیں ہوں. یہ تو باپ یہ کام نہیں کر سکتا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ دیکھو کوئی عورت, کیا گورنمنٹ کسی مرد کے لیے حلال کر سکتی ہے؟ اگر گورنمنٹ یہ قانون بنا دے کہ فلانی انٹی سے سیکسول ریلیشن قائم کر سکتا ہے فلانا انٹا, ایک مثال دے رہا ہوں میں, یہ گورنمنٹ نے اس کو اجازت دے دی ہے, تو کیا وہ عورت آپ کے لیے حلال ہو جائے گی؟ بولو نا. جیسے یورپ امریکہ میں تو گرل فرینڈ بنا کے اس سے ریلیشن قائم کرنا جائز ہے نا, وہ لیگل ہے, لیکن اسلام آپ کو اجازت دے گا. تو آپ وہاں ملکی قانون کا کبھی سہارا لیتے ہو اور اس پہ حلال کا لیبل لگاتے ہو؟ جو یورپ امریکہ جا کے زنا کرتے ہیں, چاہے گرل فرینڈ سے ہی کریں, وہ فوراً کہیں گے بھائی یہ غلط, یعنی اسلام کی روح سے یہ کیا ہے, یہ زنا ہے, یہ بدکار. جو اسلام کو مانے گا کہے گا میں گناہ کر رہا ہوں, لیکن یہ ہے یہ ٹوٹلی بدکاری, یہ زنا ہے. اگر اسلامی حکومت ہوتی تو میں شادی شدہ ہوتا تو رجم کرتی,
شادی شدہ نہ ہوتا تو چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے لگاتی مجھے. تو یاد رکھو گورنمنٹ کے قانون سے جیسے حرام بیوی حلال نہیں بن جاتی ایسے ہی حلال بیوی حرام نہیں ہو جاتی جج کے کہنے پر. قانون غلط ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اور میں بڑے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتا رہا ہوں, یہ مجھے اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ توہین عدالت کا کیس بنا کے اندر کر دے گا. میں اس امید پہ کر رہا ہوں یار ایک دفعہ اندر ہو جاؤ تو آواز تو اٹھے گی نا. صحیح ہے نا, شور شرابہ تو ہوگا, اور مجھے پتا ہے آپ میں سے کوئی بھی نہیں آئے گا وہاں مجھے باہر نکالنے کے لیے, کیونکہ جتنے عقیدت مند ہیں نا, یہ آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, یہ ہاتھ پاؤں چومنے کے لیے سیلفیاں لینے کے لیے ہوتے ہیں. ہم نے بڑے بڑے لیڈروں کو دیکھا جب اندر ہوئے تو کوئی بھی نہیں پوچھتا ان کو. تو میں اتنا رسک لے کے ایک بات کر رہا ہوں کہ اس عدالتی خلا کی کوئی ویلیو نہیں ہے سوائے چند کنڈیشن کے. وہ 1% ہوتی ہے ایسی کنڈیشن کہ بعض دفعہ واقعی اتنا ظلم ہوتا ہے اور عورت ہوائی باتیں نہیں ہوتی, گواہوں سے وہ ظلم ثابت ہوتا ہے, پھر شریعت نے نکاح ختم کرنے کا کورٹ کو حق دیا ہے. لیکن وہ چند کنڈیشن ہے. لیکن جو ملکی قانون یہ چل رہا ہے, قانون میں وہ ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. قانون میں آپ کی شادی 17 سے ہوئی, لگتے آپ کو وسیم اچھے ہیں, ادھر چلی جاؤ, ادھر اس کی تنخواہ زیادہ ہے, یہ 50,000 کما رہا ہے, نیا بندہ آیا وہ 1 لاکھ کما رہا ہے, ادھر سے کھلا پکڑو, وہاں سے چلے جاؤ, پھر وہاں سے ایک آدھ بچہ نکالو, اس کے سارے خرچے ورچے نکال کے پھر ایک بچہ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کیا, ادھر سے دوسرے کے پاس گئے, وہاں سے 2 بچے ڈاؤن لوڈ کر کے ان کا بھی خرچہ لیا, نان نفقہ عدالت باندھ دے گی. وہ جج تو مجبور ہے. میں توہین عدالت اس لیے نہیں کر رہا, میں تو جج کا دفاع کر رہا ہوں, مجبور ہے بیچارہ. میں بھی جج ہوتا تو میں بھی خلا کی ڈگریاں پکڑا رہا ہوتا, بھائی وہ تو بیٹھا ہوا ہے نا. لیکن جج کی یہ ذمہ داری ہے وہ خلا کی ڈگری پکڑا کے اس کو چھپڑ میں لے جا کے بتا دے کہ بہن یہ کسی کام کا خلا نہیں ہے, سمجھ, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تمہارا نکاح ختم نہیں ہوا ہے. کیونکہ حکومت کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ کسی کی حلال کو حرام کر دے اور حرام کو حلال کر دے, یہ اللہ کا کام ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لیکن خواتین کو جب یہ بات سمجھاؤ تو روزے اور زکوٰۃ کے صبح و شام مسائل پوچھنے والی وہ یہاں آ کے کہہ دیتی ہیں یہ چھوڑیں, یہ مسئلہ ہمارا پرسنل ہے, اس میں آپ بحث نہ کریں. حالانکہ ہم ان کو طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ اس پروسیس سے گزرو تو اس طرح صحیح ہو جائے گا. لیکن کوئی عذر بھی تو ہو نا, جب شوہر میں کوئی ہے ہی نہیں, فالٹ ہی نہیں ہے, پھر تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. صحیح ہے نا, پھر تو یہ ہے کہ شوہر دے دے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک عورت شوہر کو پسند ہی نہیں کرتی, ہم کہتے ہیں کہ طلاق مانگنا بنتا نہیں ہے, لیکن اب وہ مجبور ہے. بھائی وہ کہہ رہی مجھے بندے کا مزاج ہی پسند نہیں, شادی غلط جگہ ہو گئی, تو پھر یہ ہے کہ پھر واقعی وہ کتنی مجبور ہے وہ جانے. تو ہم کہتے ہیں بھائی پھر شوہر کو جو قرآن کہہ رہا ہے کہ طلاق پر مجبور کرو, اس کو بولو کہ پھر ہم بھی مشورہ دیتے ہیں جب نہیں بن رہی ہوتی نا کہ یار ٹھیک ہے دونوں میں کسی کا قصور نہیں ہے, لیکن جب نہیں رہنا چاہتی تو میاں کو ہم بھی پھر یہی مشورہ دیتے ہیں یار ایک نہیں رہنا چاہتی جان چھوڑا کے کیا فائدہ ایسی شادی کا. اب عورت غلطی پر ہے, صحیح ہے, یہ تو اس کا ہیڈک ہے نا, لیکن جب نہیں بن رہی تو پھر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جمیلہ بنت ثابت آئی تھیں, بخاری کی حدیث ہے, یا رسول اللہ میرے شوہر پہ کوئی عیب نہیں ہے, شادی کے بعد میں نے ان کو دیکھا وہ میری شکل و صورت سے بالکل میچ نہیں کرتے, میں بہت خوبصورت ہوں اور وہ صورت کے لحاظ سے بہت کمتر ہے. انہوں نے بالکل دو ٹوک بات کی, انہوں نے کوئی الزام نہیں لگایا شوہر کے اوپر, غلط الزام. تو یا رسول اللہ ان کا رنگ بھی سیاہ ہے, قد بھی چھوٹا ہے, میں نہیں گزارا کر سکتی. تو نبی نے دیکھ لیا کہ بھائی یہ نہیں گزارا ہو سکتا, تو ایسے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ خلا کی ڈگری پکڑا دی ان کو, یہ ایک نوٹس صحابی کے پاس بھیجا کہ آنا ہے آؤ, نہیں آنا تو بھی میں خلا دے رہا ہوں, نہ ان صحابی کو بلا کے آپ نے ان کو حکم دیا کہ ان کو طلاق دے دو. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور یہ حکم استحبابی تھا, وجوبی, یہ مشورے کے طور پہ حکم تھا کہ بھائی نہیں رہنا چاہتی تو چھوڑو. اور وہ صحابی بھی عقل مند تھے, ان کو پتا تھا بھائی جب میاں بیوی کی بیس محبت پر ہے, جب یہ محبت ہی نہیں کرتی تو لڑائی جھگڑے ہوں گے اور کوئی وہ نہیں ہوگا. تو ان صحابی نے بھی عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے پورا مہر باغ پورا مہر کے طور پہ دیا, اور ان صحابیوں نے فرمایا آپ واپس لے لیں, مزید پیسے چاہیے وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں. کتنے اچھا حساب کتاب تھا نا. ہمارے ہاں وہ مہر کھینچ رہا ہوتا ہے اور وہ عورت کہہ رہی ہوتی ہے کہ 1 روپیہ بھی نہیں دوں گی میں, مزید نان نفقہ ڈال رہی ہوتی ہے شوہر کے اوپر. وہ اچھا دور تھا, صحابی بھی سمجھ گئے کہ بھائی ٹھیک ہے انہوں نے پہلے مجھے دیکھا نہیں تھا, دیکھ کے شادی ہوتی تو وہ کہتے بھائی تم نے دیکھا تھا نا پہلے, اس وقت منع کر دیتی. بغیر دیکھے نکاح ہوا تو وہ ان کو اندازہ ہو گیا بھائی ان کو میں پسند بالکل نہیں آ رہا ہوں. تو ان صحابی نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ بھائی نبی بھی مشورہ دے رہے ہیں اور نہیں گزارا ہو سکتا, کوئی بات نہیں, میرا خرچہ واپس کر دو بھائی. ٹھیک ہے نا. تو عقل مند لوگ تھے. تو صحابی میں لالچ بھی نہیں, انہوں نے کہا میں مزید بھی
باغ کے علاوہ بھی مزید پیسے دینا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا نہیں, بس میرا نقصان ہوا ہے وہ تلافی کر دو, اس کی نقصان یہ ہوا ہے کہ پورا باغ میں نے دیا وہ واپس کر دو. تو انہوں نے واپس کیا, انہوں نے نبی کے سامنے ان کو طلاق دے دی. تو اچھے لوگ تھے, اچھا دور تھا, اب نہیں ہو رہا ہے ایسے. تو ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں نہیں بن رہی, میں کوئی طلاق ایسوسیشن نہیں ہے میری, کوئی خدا نخواستہ کوئی گھر تباہ کرنے کے ادارے میں نے کھولے ہوئے ہوں, لیکن جب بہت زیادہ کہیں مسئلہ ہوتا ہے نا, ہمیں لگتا ہے کہ بھائی یہ نہیں رہ سکتے آپ, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, تو پھر اس میں آخری مشورہ ہم بھی یہی دیتے ہیں. لیکن یہ نہیں دیتے عدالت سے جا کے خلا لے لو جا کے, کیونکہ خلا کی بیس جب تک مضبوط نہیں ہوگی, ان بیسس پر خلا, شوہر کی شکل اچھی نہیں ہے یا شوہر گالیاں بہت دیتا ہے, وہ تو معین اختر کے ماموں سے زیادہ کون گالیاں دے سکتا ہے بھائی. یہ گالیاں غلط کام ہے, لیکن یہ کوئی ایسی بیس نہیں ہے, اور یہ کوئی پکڑائی میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں. آپ نے پتہ نہیں کیا بولا ہوگا جس پہ اس نے گالی دی, ہمیں کیا پتا. تو اس بیس پہ کچھ بیسز ہیں جن پہ خلا ہوتا ہے, وہ میں بیان کرتا رہتا ہوں. تو پھر ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی میاں سے کہتے ہیں یار جب تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, ایک آدمی اتنا بیوی سے محبت کر رو رہا تھا میرے سامنے, اس کو بھی میں نے مشورہ دیا کہ اس کو چھوڑ دے, کیونکہ عورت نہیں رہنا چاہ رہی تھی. ہمیں بہت کوشش کی, ملاپ کی, ہم نے کہا یار یہ جو تمہیں غم ہے نا یہ تھوڑے دن میں ٹھیک ہو جائے گا, لیکن یہ جو ٹینشن تم نے پالی ہوئی ہے نا, عورت نہیں رہنا چاہ رہی, وہ کوئی بھی وجہ اس کی, اور 1 سال ہو گیا لڑتے 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 لڑتے, بس وہ علیحدگی. میں نے کہا بھائی چھوڑ, جان چھوڑا یار مٹی, تو تمیز سے چھوڑ دو اس کو, کہیں اور جائے جہاں اس کا دل کرتا ہے رہنے کا. اور بلا وجہ عورت اپنے شوہر سے خلا مانگتی ہے تو حدیث میں آخرت میں اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. وہ خاندانی عورتیں اب مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی ہیں بھائی, جو وفا کرتی تھیں, ٹھیک ہے نا, ہیں ابھی بھی ہیں جو بیان سن رہی ہیں وہ ہیں, ورنہ ان کے علاوہ جو ہے نا وہ کہاں ہیں. تو وہ پہلے عورت وفا کرتی تھی, ڈولی آئی ہے کھٹولی نکلے گی, خاندانی تو یہی ہوتی ہیں, ڈولی آئی ہے اب جنازے کی کھٹولی. ایسی عورتیں بھی ہم جانتے ہیں کہ جنہوں نے نباہ کیا, بھائی شوہر کی آمدن کم میں بھی گزارا کرنا ہے, فالج ہو گیا شوہر کو, پوری زندگی خدمت میں گزار دی اس کی, تو اصل میں تو یہ جنت میں جائیں گی. یہ جو بات پہ ہے نا یہ طلاق اور خلا, یہ کوئی خاندانی لوگوں کا کام نہیں ہے. جمیلہ بنت ثابت کا تو ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی نا, بس وہ رخصتی ہوئی, انہوں نے فرسٹ ٹائم اپنے میاں کو دیکھا, اور وہ بہت زیادہ ڈفرینٹ تھا, اور ابھی زندگی شروع بھی نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے وہ بھی اگر رہتی تو پھر تھوڑی ایسا کرتی. تو یہ جو سسٹم ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے نا, عدالتوں نے خاندانی نظام کو توڑنے کا ماشاءاللہ بڑا خاندانی بندوبست کر لیا. ایسا بندوبست امریکہ اور یورپ میں بھی نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو یورپ کی اچھی چیزوں کو نہیں لیتے, ان کی خراب چیزوں کو جن پہ وہ خود پچھتا رہے ہیں اس میں ان کو فالو کر رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں جانتا ہوں ایسے جج یہ بات کرتے ہیں کہ امریکہ میں تو یہ قانون ہے خاندانی اور ہمارے یہاں یہ ہے, تو غلط چیزوں میں امریکہ کو فالو کر رہے ہو. بھائی آپ یہ بات کرو امریکہ میں سڑکیں اتنی اچھی ہیں, ہمارے کراچی میں سڑکیں اچھی نہیں ہیں, ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے یار کسی ڈھنگ کی چیز میں امریکہ کو فالو کیا. یار امریکہ میں لا اور قانون اتنا مضبوط ہے کہ جو عدالت میں جائے اس کو انصاف ملتا ہے, جو بھی ان کا لا ہے وہ اس کے حساب سے. آج سے ہمارے فیصلے بھی 1-1.5 ہفتے کے اندر کمپلیٹ ہو جایا کریں گے. ان باتوں میں آپ یورپ امریکہ کو فالو کرو میرے بھائی, آزادی ہے وہاں پہ, حقیقی معنوں میں آزادی ہے, بولنے کی حقیقی معنوں میں آزادی ہے. تو یہ ساری چیزوں میں آپ فالو کرو, علاج فری ہے, اور جو بھی ہے جو سب کو معلوم ہے. پولیس کتنی ہینڈسم خوبصورت پولیس, دیکھ کے آدمی کا دل چاہتا ہے مجھے گرفتار کر کے لے جائے یہ پولیس, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اچھی چیزیں ہیں اس کو فالو نہیں کر رہے, جو جن کاموں کو کر کے وہ پچھتا رہے ہیں یار یہ غلطی ہو, وہ نسل روک کے خوش نہیں ہے, پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے 2 بچے والی پالیسی اختیار کی تھی, برباد ہو گئے, ہم الاؤنس دے رہے ہیں یار پیدا کرو بچے. ہم جو غلطی وہ کر چکے ہیں وہی غلطی ہم کر رہے ہیں, ان سے عبرت حاصل نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں جس ملک میں جوان زیادہ ہوں وہ ترقی کرے گا, جوانوں کا ریشو اور وہ گروتھ ریشو بڑھنے سے ہوتا ہے, یہ فلسفہ نہیں مان رہے ہم. تو یہاں بھی یہی ہے کہ خاندانی نظام وہ جو غلطیاں کر چکے ہیں, یہ جو ہے نا 4 شادیوں والا فلسفہ, یہ بھی یورپ امریکہ میں 100 سال پہلے ان لوگوں نے پیش گوئی کی تھی. میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ان کے ماہرین نے کہا تھا کہ اس کو بحال کرو 4 شادیوں کو, ورنہ تمہارا خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا. اور واقعی ہو گیا. وہ میری کتاب میں آپ کو ان کے جو اسکالرز ہیں نا ان کے حوالے آپ کو میری 4 شادیوں والی کتاب میں انشاءاللہ ملیں گے. کتاب کہاں سے ملے گی ایک بڑا اہم سوال ہے, لیکن وہ حوالے اس میں انشاءاللہ وہ کتاب یہیں سے ملے گی, عثمان سے رابطہ کر لیں. تو اس میں ان کے ماہرین نے کہا ہے کہ یہ سارا فیملی سسٹم تباہ ہو جائے گا اگر یہ 4, یہاں تک لکھا ہے ان کے ماہرین نے, انگریزوں نے, کہ اگر یورپ نے
مسلمانوں کے 4 شادیوں والے نظام کو نہیں لیا تو مجبور ہو کے لینا پڑے گا اس کو, ابھی اپنے اختیار سے لے لو. لیکن اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ جب فیملی سسٹم برباد ہو جائے گا نا تو پھر گن پوائنٹ پہ بھی بحال نہیں ہو سکتا. وہ سمجھتے ایک دن آپ نے مجبور ہو کے آنا اس طرف ہی ہے. لیکن ہمارے حکمران دم ہلا رہے ہیں کس کے سامنے؟ انہی لبرل, انہی لوگوں کے سامنے جو پچھتا رہے ہیں یہ سب کچھ کر کے. سمجھتے ہو؟ تو یہ جو خلا کا سیٹ اپ عدالتوں میں چل رہا ہے یہ بھی تباہ کرنے کی طرف جا رہا ہے. مگر کوئی جب انسان غلام ہوتا ہے نا تو اس کی اپنی سوچ نہیں ہوتی. تو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنی کوئی سوچ ہی نہیں ہے, وہ تو چند لوگ ہوتے ہیں, دو چار جو خود سے سوچ رہے ہوتے ہیں, باقی تو جو مال آ رہا ہے آن دے, ٹھیک ہے نا, جو انہوں نے کہہ دیا پتھر پہ لکیر بنا.